13واں باب 5ویں آیت۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس آیت میں غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان کا اتنا بڑا کنٹرول اور اختیار ہونے کے باوجود بائبل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اور حیوان صرف وہی کام کر سکتے ہیں جن کی خدا کی طرف سے اجازت دی جائے۔ جب پلاطوس نے خداوند مسیح سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا تھا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ مسیح کو مصلوب کرنے کا اختیار بھی پلاطوس کو خدا کی طرف سے ہی ملا تھا۔ 13ویں باب میں خدا کی طرف سے 6 دفعہ مختلف کام کرنے کا اسے اختیار دیا گیا۔ بڑا بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے، اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور اقوام پر اختیار دیا گیا، نشان دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا، بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح ابھی تک تخت پر بیٹھے ہیں اور کائنات کے تمام واقعات کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر انسان تو کیا شیطان بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شیطان صرف اتنا کام کر سکتا ہے جتنا اسے خداوند کی طرف سے اجازت ملے۔ اس آیت میں حیوان کو ایک خاص منہ دیا گیا، یہ بڑا بول بولنے اور کفر بکنے کا منہ ہے۔ یہ ان آدمیوں یا فرشتوں کے بالکل الٹ ہے جن کے منہ میں خدا اپنا کلام ڈالتا ہے یا جو خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ یہاں حیوان خدا کی اجازت سے بولتا ہے، خدا کی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ مقدسوں کو گمراہ کرنے کے لیے عملی طور پر بھی ناپاک تثلیث پیش کرتا ہے۔ جیسے ابلیس اس حیوان کے جسم میں رہنے لگتا ہے اور خداوند مسیح کی نقل پیش کرتا ہے کہ مخالف مسیح مجسم شیطان ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح مجسم خدا تھا، اور شیطان اس کی نقل مخالف مسیح میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے مجسم شیطان بناتا ہے۔ دوسری نقل ابلیس یوں کرے گا کہ جس طرح خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپا کر رکھا ہے اور بیٹے کو آگے کیا ہے، جس میں سے ہو کر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح ابلیس اب اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے اور اپنی ساری قدرت، تخت اور اختیار حیوان کو دے کر اسے آگے کرتا ہے۔ تیسری نقل تثلیث کی یوں نظر آتی ہے کہ آزدہا اور حیوان یعنی مخالف مسیح اور جھوٹا نبی جس کا ذکر آگے آئے گا، تینوں مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ آزدہا خود خدا کے برابر بنتا ہے، حیوان خداوند مسیح کی نقل بنتا ہے اور جھوٹا نبی ناپاک تثلیث کا تیسرا فرد بن جاتا ہے۔ جس طرح باپ، بیٹا، پاکرو تینوں ایک ہیں، اسی طرح آزدہا، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی تینوں ایک ہی بنتے ہیں۔ چوتھی نقل میں مخالف مسیح اپنا مردوں میں سے جی اٹھنا ظاہر کر کے خداوند یسوع مسیح کی نقل پیش کرتا ہے۔ پانچویں نقل میں ابلیس اپنا مسیح زمین پر 3.5 سال کے لیے لاتا ہے، جس طرح خدا نے اپنا مسیح 3.5 سال کے لیے زمین پر بھیجا۔ 3.5 سال کی مدت میں بھی نقل کا پہلو روز روشن کی طرح عیاں نظر آتا ہے۔ آج کی دنیا کے لوگ سائنسدانوں، ڈاکٹروں، موجودوں، روحوں سے رابطہ رکھنے والوں اور نئی نئی باتیں بتانے والوں سے بہت کچھ سننے کے شوقین ہیں، لیکن سب سے زیادہ دل پسند باتیں انہیں اس حیوان کے منہ سے ملیں گی، اور جو بڑے بول اور باتیں اس کے منہ میں ہیں وہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ کفر صرف وہ باتیں ہوتی ہیں جو خدا، مسیح اور روح القدس کے خلاف بولی جائیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔